السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، کیا اس دنیا جہاں کا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا یہ سب خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ اس مسئلے کو لے کر انسانیت اولاً دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک جماعت وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ ساری کائنات خود بخود پیدا ہو گئی ہے اور خود بخود چل رہی ہے، کوئی اس کا پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا کریٹر نہیں ہے۔ تو اس طرح کی ذہنیت رکھنے والوں کو ہم دہریے کہتے ہیں، نیچری کہتے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے، جو کسی خدا کو نہیں مانتے۔ تو اس سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اس طرح کے دہریوں نے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر قتل کرنے کے ارادے سے حملہ کر دیا۔ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ بھائی، پہلے اس مسئلے میں ہم کچھ بات چیت کرتے ہیں، کچھ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اگر تمہیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر جو چاہے تم میرے ساتھ کر لینا۔ تو اس بات پر وہ راضی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مناظرے کا دن اور وقت طے ہو گیا، سارے لوگوں کو جمع کیا گیا، لیکن حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مناظرے میں آنے سے کچھ تاخیر کر دی۔ سب لوگ جمع تھے، دہریے بھی تھے، عوام الناس بھی تھے، اور امام صاحب نہیں آئے۔ بالآخر جب تاخیر سے امام صاحب آئے تو سب آپ پر بھڑک پڑے۔ وجہ پوچھی تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلے میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کو سن لو، پھر اس کے بعد تم میری معذرت کو چاہے قبول کرو یا قبول نہ کرو۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دراصل میں مناظرے میں آنے کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا۔ جب دریا کے پاس آیا تو دور دور تک کوئی کشتی مجھے نظر نہیں آئی دریا پار کرنے کے لیے۔ تو میں پریشان تھا کہ آخر دریا کیسے پار کروں۔ اتنے میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک بڑا درخت جو دریا کے اس کنارے تھا وہ میری نظروں کے سامنے کٹنا شروع ہو گیا، اور اس کے مختلف ٹکڑے بن گئے، اور یہ ٹکڑے ایک سے ایک جڑنا شروع ہو گئے، اور اس طرح سے ایک مکمل کشتی میرے نظروں کے سامنے خود بخود تیار ہو گئی۔ پھر وہ پانی کے اندر اتری اور پھر دریا پار کر کے میرے پاس آ گئی۔ تو میں اس کشتی پر سوار ہو کر یہاں پر آ گیا۔ یہ بات سننا تھا تو سارے دہریے آپ پر بھڑک پڑے اور کہنے لگے کہ کیسی احمقانہ بات تم کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود بخود کٹے اور کشتی بن جائے اور بغیر کسی ملاح کے، چلانے والے کے بغیر ہی وہ چلتی ہوئے آپ کے پاس آ جائے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ارے احمقو، پھر ذرا غور کرو، جب تم خود یہ کہتے ہو کہ ایک معمولی درخت از خود کٹ نہیں سکتا، اور ایک کشتی، معمولی کشتی کسی کاریگر کے بغیر بن نہیں سکتی، اور کسی ملاح کے چلائے بنا وہ چل نہیں سکتی، تو پھر اتنی بڑی کائنات یہ خود بخود کیسے بن سکتی ہے، اور اتنا حسین نظام یہ خود بخود کیسے چل سکتا ہے، جس سے لازمی طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ ضرور اس کا بنانے والا اور چلانے والا موجود ہے۔ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس استدلال کی وجہ سے ان لوگوں کے عقلوں سے پردہ ہٹ گیا اور بات انہیں سمجھ میں آ گئی، اور وہ سارے کے سارے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں، یعنی سارے کائنات کے تغیرات میں اہل عقل کے لیے اللہ تعالیٰ کے وجود کی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، بشرطیے کہ وہ اپنی نظر کو عقل کے ساتھ دوڑا کر دیکھیں۔ بہرکیف ان سارے دلائل کے باوجود بھی بہت سارے آج کے دور میں بھی ایسے دہریے موجود ہیں جو وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر موجود چیز کا مرئی ہونا یعنی نظر آنا ضروری ہے، جو چیز موجود ہوتی ہے وہ نظر بھی آتی ہے، تو لہٰذا جو چیز نظر نہیں آئے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، وہ موجود نہیں ہے اس لیے نظر نہیں آ رہی، حالانکہ
ایک بدیہی بات ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ان کے وجود کو ہم تسلیم کرتے ہیں. جیسے ہر کوئی ہوا کو مانتے ہیں کہ ہوا موجود ہے لیکن ہوا نظر نہیں آتی، اور حرارت ہے، اسی طریقے سے وبا ہے، اور بہت سارے کیا کہتے ہیں گیسز ہوتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں. یہاں پر مجھے میرے والد محترم حضرت خواجہ معین الدین کلوہ کرتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت یاد آتی ہے جو بڑے دلچسپ انداز میں آپ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے کہ ایک اسی طرح کا دہریہ تھا جو کہ ماسٹر تھا اسکول کا. وہ اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کر ایک مرتبہ ان کا عقیدہ خراب کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ سے ان کا ایمان ہٹانا چاہتا تھا. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے اس نے یہ کہا کہ بچوں دیکھو یہ میرے جیب میں کیا لگا ہوا ہے. بچوں نے کہا کہ ماسٹر جی پین لگا ہوا ہے. تو اس نے پوچھا دکھ رہا ہے؟ بچوں نے کہا ہاں ماسٹر جی دکھ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ ہے اس لیے دکھ رہا ہے. اچھا بتاؤ میرے سامنے کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ماسٹر جی ٹیبل ہے. بچوں ٹیبل نظر آ رہا؟ بچوں نے کہا ہاں نظر آ رہا ہے. تو اس ماسٹر نے کہا ٹیبل موجود ہے اس لیے نظر آ رہا ہے. تو اس نے اس طرح مختلف چیزیں بچوں سے پوچھتا رہا اور بتاتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ جو چیز موجود ہوگی وہ ضرور دکھے گی. پھر آخر میں اس نے یہ کہا کہ اچھا بچوں مجھے یہ بتاؤ کیا اللہ نظر آ رہا ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ اللہ تو نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس ماسٹر نے کہا اللہ موجود نہیں ہے اس لیے نظر نہیں آ رہا. تم نے دیکھا کہ جو چیزیں موجود ہیں وہ نظر آ رہی ہے، اللہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب اللہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بھی عجیب و غریب نظام ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی فرعون سر اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہیں پر موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرتے ہیں. ایک موسیٰ کو اللہ تعالیٰ وہاں پر پیدا کر دیتے ہیں. تو ان بچوں میں ایک مسلمانوں کا بچہ تھا. وہ جلدی سے اٹھا اور اٹھ کر یہ کہنے لگا اچھا ماسٹر جی ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کیا آپ کی عقل نظر آ رہی ہے؟ تو ماسٹر نے کہا کہ نظر نہیں آ رہی. تو اس بچے نے کہا آپ کو عقل نہیں ہے اس لیے نظر نہیں آ رہی. تو ایک بدیہی بات ہے کہ عقل تو سب کے اندر ہے لیکن نظر نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود سب عقل کو تسلیم کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس کائنات کا پیدا کرنے والا موجود ہے جو اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہماری اللہ تعالیٰ نے بنانے والا نے ہمیں جو عقل سلیم عطا فرمائی ہے اگر اس کا صحیح استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کریں گے تو خود اللہ تعالیٰ کی معرفت سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، ہر تغیر سے ندا آتی ہے ففہم ففہم. یعنی دنیا کے اندر جو انقلابات ہو رہے ہیں کہ کس طرح حسین نظام ہے، زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ کیسے غلہ اناج کو نکالتے ہیں، آسمان سے بارشیں برساتے ہیں، اور کیسے دن اور رات اپنے وقت پر آتے جاتے ہیں. یہ ساری چیزوں میں اگر انسان غور و فکر کرے گا، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وفی انفسکم، کائنات کی دیگر چیزیں تو دور، خود اگر تم اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرو گے کہ تمہیں بنانے والے نے کیسے بہترین انداز میں بنایا، کیسے مناسب تمہارے اعضاء بنائے اور کیسی صلاحیتیں تمہارے اندر رکھی، کیسے آنکھ بنائی، کیسی ناک بنائی، اور اسی طریقے سے کیسی عقل اور شعور تمہیں نصیب کیا ہے. اگر انسان خود اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ایمان کو مضبوط فرمائے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان قوی رکھنے کے ساتھ ساتھ ایمان پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت بھی نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.